السلام علیکم دوستو، مفتی مختار الدین شاہ صاحب امام الموحدین، ان کے نام سے پوری دنیا واقف ہے۔ آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے کہ مفتی صاحب کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، اور پنجپیری مماتی حضرات نے ان کو بدنام کرنے کی بہت بڑی کوشش کی ہے، حتی امکان کوشش کی ہے، ان پر بہت گند ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ مفتی مختار الدین شاہ صاحب کون ہے اور ان کا مقام کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، کہ ان کی علمی حیثیت کا کیا ہے، مفتی منظور مینگل صاحب نے ان کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ وہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ خود بھی اس گفتگو کو سنیے اور آگے دوستوں تک بھی پہنچائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اقدس پیر مختار الدین دامت برکاتہم العالیہ میرے جیسے نالائق طالب علم کے حق میں اور ان کی حوصلہ افزائی میں جو جملے مولانا آیت الرحمان کے واٹس ایپ پہ آپ نے بھیجے ہیں، میں یقین کیجیے گا اس کی تو کوئی توقع بھی نہیں تھی اور اس کا کوئی اپنے آپ کو حال بھی نہیں سمجھ رہا۔ بس میرے لیے ایک بہت بڑی سند ہے، آپ کا حسن ظن ہے۔ حقیقت اس طرح نہیں ہے۔ وہ جو طبلہ ہوتا ہے، صوتہ عالی و جوفہ خالی، آواز اوپر سے تو اس کی بڑی ڈنگ ڈنگ کی ڈب ڈب کی آواز ہوتی ہے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔ میں اسی طبلے کی طرح ہوں، لیکن آپ کا حسن ظن یہ ہے کہ جس طرح اوپر سے ہے، اندر بھی اللہ اسی طریقہ پر آپ کے حسن ظن کے مطابق مجھے بھی اپنی اندرونی گندگیوں کو پاک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات کی اکابرین علماء دیوبند کے جوتیوں میں اور طلباء کی جوتیوں میں اور قال اللہ و قال رسول پڑھاتے ہوئے یہ ہے کہ اللہ مجھے موت نصیب فرمائے۔ بڑوں کی پہچان بھی یہی ہے کہ ان کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ میرے جیسے طالب علم کی آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی، میں کسی طرح اس کا شکریہ ادا کر نہیں سکتا، سوائے اس کے اپنے طالب علمانہ انداز میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے فیض کو عام فرمائے اور تام فرمائے۔ اللہ آپ سے کام لے رہا ہے۔ ہمارے اکابرین کی نشانی اب صرف آپ ہی رہے ہیں، باقی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ جو تھے وہ چلے گئے، اور خلق خدا میں اس طرح خلق خدا کو بھی حیران انہوں نے چھوڑا، ہمیں بھی فتنوں کے اس دور میں انہوں نے چھوڑا۔ پاکیزہ لوگ سارے چلے گئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ اب صرف نظر دوڑا دوڑا کر کے آپ ہی پر نظر جم جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے فیض کو عام فرمائے، تام فرمائے۔ میرے جیسے نالائق طالب علموں کو اور خلق خدا کو اللہ تعالیٰ آپ کے فیوزات سے مستفید فرمائے۔ آپ کے لیے دعا کرتا رہا ہوں، دعا آپ کے لیے نہیں ہوتی ہے، دعا تو آپ ہی کے لیے کر لیتا ہوں، اس کی ضمن میں پھر اپنے مقصد کی بھی دعا کر لیتا ہوں۔ ما قبل اور ما بعد میں درود شریف ہوتا ہے۔ بس یہی چالاکی چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کے حق میں دعا ضرور قبول فرمائیں گے، مقربان بارگاہ الہی کے حق میں دعا قبول فرمائیں گے۔ آگے پیچھے درود بھی درمیان میں اپنی دعا بھی کر لیتے ہیں، وہ بھی اس کے ذات اقدس سے یقیناً ہمیں یقین ہے، توقع ہے کہ ہم نالائقوں کی دعا کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہ زندگی دے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اپنے متوسلین و معتقدین کو میرے طرف سے سلام کہہ دینا۔ مولانا آیت الرحمان کا حکم تھا، انہوں نے مجھے اطلاع دی، اور آپ کی اس حوصلہ افزائی میں اب یہ ہو گیا کہ پتہ نہیں میں اپنے کپڑوں کے اندر سما سکوں گا یا نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے آپ کی، یہ ہے کہ پہلے بھی آپ کی عظمت کا میں قائل تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ میرے جیسے نالائق طالب علموں کی آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہ ہے کہ اس حوصلہ افزائی پر اور آپ کے اس حسن ظن کے مطابق خدا تعالیٰ بھی مجھے آپ کی توقعات کے مطابق چلائے اور بدنام زمانہ نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ وجعل لی لسان صدق فی الآخرین وجعل لی من ورثۃ جنت النعیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر خیر اور ہمارے جیسے شاگردوں کا بھی ذکر خیر ہمارے مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق میں جاری اور ساری فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اکابرین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور علماء، مفسرین، محدثین، غوث اور ابدال، کتب، شہداء، صالحین، ان کی جوتیوں میں میرے جیسے نالائق کو اور